اچھا جی، کراچی کے مسائل نیت ٹھیک کر کے حل ہو سکتے ہیں، محلات لندن دبئی میں ہوں تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب کراچی میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو فراہمی کا ہے، کیونکہ اگر پانی کا مسئلہ ہوتا تو پھر ٹینکرز والوں کو بھی پانی نہیں ملتا، کیونکہ مہنگے داموں ٹینکر خرید رہے ہیں، اور ٹینکر والے کبھی کسی شخص نے آ کے یہ نہیں کہا کہ سر میں آپ کے گھر پانی اس لیے نہیں لا سکتا کہ مجھے پانی مل نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہے پانی تو ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، اب چونکہ نئی ایک جماعت بنا لی ہے تو کراچی میں موجود ہیں، پریس کانفرنس کی انہوں نے اور کہا کہ کراچی کو پیپلز پارٹی نے کھنڈر بنا دیا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ 17 سال میں ایک سڑک جس کی پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں بن سک رہی ان سے۔ بھائی ایک دفعہ بات بن گئی، 2 دفعہ بات بن گئی، 6 سال سے بھی اس پارٹی کے لیڈران سن رہے ہیں۔ اب تو وزیر اعلیٰ نے کھڑے ہو کہہ دیا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں سر، اتنی میمز بنی ہوئی ہیں، میں خود شرمندہ ہوں، نہیں ہو رہا، کہا اب ہم کیا کریں۔ پھر ایف ڈبلیو کو دے دیا، تو اب نئی کہانی ان کے آج سندھ ہائی کورٹ میں ان جو اٹارنی جنرل ہیں سندھ کے، انہوں نے سنا دی۔ انہوں نے کہا جی وہ ایف ڈبلیو کو تو وہ مین سڑک تھوڑی دی ہم نے، ہمیں براولی والی دی ہے۔ ایم کیو نے اس پر یہ کہا ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جناب پانی نہیں آ رہا جی، کہاں ڈوب مرے، ٹینکر والے کر لیں۔ دیکھیں علی خاقان عباسی صاحب کبھی کبھی کراچی آتے ہیں، کاش کے جو وزیر اعظم تھے تو بھی آ جایا کرتے۔ ابھی جو وزیر اعظم ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نواز شریف کتنی دفعہ کراچی آئے؟ شہباز شریف کتنی دفعہ آئے؟ جب نواز شریف تھے وہ کتنی دفعہ آتے تھے؟ جب عمران خان رہے جس کو کراچی سے اتنا مینڈیٹ ملا وہ کتنی دفعہ آئے؟ 2 راتیں نہیں رہتے یہاں پہ، اتنا مینڈیٹ ملا، سارے میگا صدر کراچی سے تھا، گورنر سندھ کراچی سے تھا، وفاقی وزیر کراچی سے تھے، خان صاحب کراچی جیتے ہوئے تھے، کچھ نہیں کیا، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو جب سیٹ سے ہٹ جاتے ہیں، مجھے یاد ہے میں اس تقریب میں تھا جب شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اور وہ سی ایم ہاؤس آئے ہوئے تھے اور کراچی کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، خود تصدیق کی کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، کراچی بہت بڑا شہر ہے، ملک کو بہت بڑا ادھر سے ریونیو ملتا ہے، مگر ہم نے نہیں دیا۔ اب میں جب بھی وزیر اعظم بنوں گا تو میں میگا پروجیکٹ دوں گا 2-3 سال کراچی کو، اور کسی کو نہیں دوں گا۔ کتنے دے دیے؟ کتنا اور کو دے رہے ہیں؟ تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے خاقان بھائی صاحب، کراچی میں رہیں تو پتہ لگے کہ پانی کی کتنی قلت ہے۔ جی ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے جو گھروں میں پانی لا سکے، اور ہے بھی تو کچھ علاقوں میں بہت زیادہ وہ اس طرح کا ہو گیا کہ اس میں بہت چینجنگ کرنی ہے، پائپ لائنوں کی پریشر ڈالنا پڑے گا، K4 نہیں بن کے دے رہا، بہت ساری اور چیزیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیت بن چلی ہے۔ صدر زرداری نے چائنا میں جو ڈی سیلیشن کا پلان کی بات کی ہے، قریب وہ یہاں لگے گا، اس کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا۔ پانی ادھر سمندر سے ہی جو ہے ہمیں میٹھا کرنا پڑے گا، پانی اتنا نہیں ہے دریاؤں میں یا نہروں میں کہ جس سے کراچی جیسے شہر کو جو 3 کروڑ سے اوپر کا جا چکا ہے، گنتے بھی تو نہیں ہے شہر کو، پورا آدھا بھی نہیں گنتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ ہم مانتے ہیں یہاں پانی کی کمی ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس کے لیے جو کام کرنا ہے، میگا پروجیکٹس ہیں، بہت بڑا فنڈ چاہیے، وہ دیا جائے۔ 4 ارب روپے دیے یار K4 کے لیے، اس میں یہ ایم کیو والے جو بات کر رہے ہیں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے، سرنی میں کھڑے ہو جاتے، واک آؤٹ کر جاتے۔ ان کا شہر ہے، یہاں سے ان کے ایم این اے 22 ایم این اے ان کے ہیں، یہاں سے 2 ایم این اے پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کورٹ چلی گئی اس کے لیے، وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ آج اعتراض ایم کیو ایم کرتی ہے تو بھائی آپ پھر اس پہ ووٹ نہ دیتے بجٹ پہ، کہ نہیں جی کراچی سے ہمیں محبت ہے، 50 کم از کم 50 ارب رکھیں تاکہ K4 مکمل ہو جائے۔ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتے ہیں، ہر حکومت میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ شامل تھے، اس سے پہلے بھی شہباز شریف کی گورنمنٹ میں یہ شامل تھے، نواز شریف کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بانی کے دور میں 30 سال بلا شرک کسی کو، بھلے پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہوتی تھی، وہ ادھر حیدرآباد سے آگے ہوتی تھی، ان کے گورنر چلاتے تھے کراچی اور حیدرآباد، آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کیا کر دیا، تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ شاقان عباسی صاحب آئے، ویلکم، نئی پارٹی کے سربراہ بنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں کچھ نہیں کرتے، کم سے کم ایک یونیورسٹی روڈ ہی بنا دیتے۔ بس یہ جو روڈ ہے نا، BRT کا یونیورسٹی روڈ، یہ پیپلز پارٹی کو بھی وہ ان پہ وہ ٹیکا ہے، میں تو کیا بولوں، اور میئر پہ بھی توانائیاں آپ کو لگتا ہے اس پہ جھونکتے ہیں، کم سے کم بنا تو دیں یار۔ دیکھیں آج ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل نے کیا کہا، اندازہ کریں، اٹارنی جنرل بھی شرمندہ تھا، جسٹس صاحب نے کہا یار خدا کے لیے یہ تو بتا دو کب تک، کہہ رہے ہیں سر تاریخ ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے پوچھا بھائی کچھ تو بتا دو کب بنے گی، قیامت میں بنے گی؟ تو کہہ رہے ہیں میں پارٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ سر یہ حالت ہے، اب تو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، عدالتوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، پریس کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے، میمز بن رہی ہیں، باہر بیٹھے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہاں بھائی آپ نے ہرمز پہلے کھلے گا کہ یونیورسٹی روڈ؟ آپ نے ہرمز، اچھا دیکھیں علی بہت بڑے پروجیکٹ ہے، آپ کراچی کے، میں بھی کراچی کا ہوں، جیل روڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے،
اور جیل روڈ سے آپ دیکھیں نیپا تک، پھر نیپا سے کراچی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی سے سپورا، اور اس سے آگے وہ کونے تک۔ مقصد بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا اتنا بڑا پروجیکٹ، ایک ساتھ سٹارٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا۔ 16 اسٹیشنز ہیں، ایک نہیں بنا اب تک۔ 16 اسٹیشن ہیں، 8 وہ تھے پوائنٹ، 4 کر کے سٹارٹ کر لیتے بھائی، 3 4 مائل کا کر کے کرتے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا۔ 2.5 سال بعد تو اس ڈیزائن کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن نہیں ہے، جی تو وہ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اور بہت ساری پیچیدگیاں آئی ہیں، بیچ میں کافی کام ہو گیا، اور بعد میں پانی کی لائن ڈلنی ہے جی K4 کی، اس کو پھر کھودا گیا، پھر سوئی گیس کی لائن ڈلنی ہے جی، وہ کھودا گیا۔ بہت زیادہ اس کا ایک دن جب اس کا مجھے یقین ہے ہوگا کبھی نہ کبھی اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بننے کے بعد، اور وہ کمیٹیاں بنیں گی تو ایسی چیزیں باہر آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کئی قسم کے۔ لیکن جب بھی بن جائے گا یہ کراچی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ چلو بھر پانی، وہ پانی نہیں ہے نا یار اس میں ڈوبے، ان کو خود چاہیے وہ خود جا کے اس میں ڈوبے ان کے ساتھ۔ اور ان کا اس سے تعلق تو نہیں ہے نا یونیورسٹی روڈ سے؟ نہیں، ان کا یونیورسٹی روڈ سے تعلق نہیں ہے، لیکن ماضی میں بہت ساری چیزوں سے ان کا تعلق رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اب یہی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ پوزیشن کام تنقید کرنا ہوتا ہے، صحیح کر رہے ہیں۔ خاقان عباسی آئے وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، اپنا پوائنٹ اسکور کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہے کام کرنا کہ کام کرنا اور کام سے اس کا جواب دینا۔ تنقید کا جواب اسے پریس کانفرنس سے نہیں دینا چاہیے، کام سے دینا چاہیے، اور واقعی سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اس مصیبت سے نکلیں، وہ کس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کریں۔ دنیا میں بھی رات دن کام ہوتا ہے، یہاں بھی رات دن کام۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے؟ بالکل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے پھر قیادت کچھ تو کہتی ہوگی یا نہیں کہتی اس بات میں کہ ٹھیک ہے نہیں ہو رہا چھوڑ دیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، قیادت تو بہت زیادہ اس میں ناراض ہوگی۔ ہم نے سنا ہوگا میئر کے لیے، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے، پھر بھی چیئرمین بلاول نے، صدر پاکستان کا کام نہیں، انہوں نے بھی کئی اجلاس کی صدارت کی اس قسم میں، اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ رائتا پھیلا لیا ہے، آٹا پھیلا لیا ہے کہ وہ گون نہیں سکتے۔ 2 کلو کر کے گونتے تو بن جاتا، ایک ساتھ آپ نے اتنا سارا وہ 16 کلو کر لیا تو آٹا گوننا آسان نہیں ہے۔ تو یہ پروجیکٹ بہت، میرے خیال میں اگر یہ 1 سال میں بھی مزید کمپلیٹ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ 1 سال میں تو نہیں ہوتا، یہ تو لمبا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تاریخ دینے سے ابھی بھی لوگ قاصر ہیں۔ بہت سارا اچھا کام آپ کو ہو لگتا چکا کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ ہی لے ڈوبے گا اگلا میئر کے لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ میرے خیال میں آلریڈی ٹو لیٹ۔ اگر یہ کر جائیں تو پھر یہ کہ اس کو دکھا کے آئندہ کبھی شاید کچھ ہو لے جائے سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ بنایا تھا، اور مگر ابھی تو بہرحال دے آر ان ہاٹ واٹر۔